بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 7۔ آج کے درس میں 3 باتیں ذکر کرنی ہے۔ نمبر 1، حبشہ کی طرف دوسری ہجرت۔ نمبر 2، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ۔ اور نمبر 3، وفد قریش کی ناکامی۔ مسلمانوں نے پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ مکے کے مشرکین اور زیادہ دشمنی پر اتر آئے اور مکے میں صحابہ کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ مسلمانوں کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ تکلیف والی ہونے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو سخت تکالیف اور آزمائشوں میں دیکھا تو ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ اس دفعہ پہلے کی نسبت زیادہ دشواری تھی، لیکن اس کے باوجود 83 مرد اور 19 خواتین تھی، انہوں نے ہجرت کی۔ یہ دوسری ہجرت تھی حبشہ کی طرف، اور یہ جو جماعت تھی، اس جماعت کا امیر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو امیر بنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں۔ ان کی امارت میں یہ 83 مرد اور 19 خواتین تھیں، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو امیر بنایا تو آپ نے نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس کے نام ایک تعارفی خط بھی لکھ دیا، جس میں صحابہ کرام کے ساتھ ہمدردی اور مہمان نوازی کے علاوہ اسلام کی طرف دعوت بھی موجود تھی۔ چنانچہ یہ قافلہ وہاں پر پہنچا۔ جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچا تو قریش نے دیکھا کہ مسلمان پہلے ایک دفعہ ہجرت کر کے حبشہ جا چکے ہیں، اب یہ دوسری جماعت بھی وہاں حبشہ چلی گئی، تو انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص، ان دونوں کو سفیر بنا کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا کہ یہ دونوں وہاں پر جائیں اور بادشاہ کے دربار میں ذکر کریں اور ان مسلمانوں کو واپس مکے لے کر آئے۔ یہ جب گئے تو انہوں نے وہاں نجاشی کے جو سپہ سالار تھے اور دیگر وزراء وغیرہ تھے، پہلے ان سے ملے اور ان کو خوب تحفے تحائف دے کر پہلے اپنے لیے راہ ہموار کی۔ اس کے بعد بادشاہ کے دربار میں یہ دونوں سفیر پہنچے اور اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کیا: بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے یہاں سے کچھ بیوقوف لوگوں نے آ کر پناہ لی ہے، جنہوں نے اپنا دین بھی چھوڑا ہے اور آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ہمیں آپ کے پاس ان کی قوم کے سرداروں نے بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو واپس کر دیں، ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو لے جا سکیں۔ جو وزراء موجود تھے دربار میں، چونکہ وہ پہلے سے ان کو تحفے تحائف دے چکے تھے، تو انہوں نے بھی ایک زبان ہو کر کہا کہ بھئی یہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں اور ہمیں آنے والے لوگوں کو ان کے سپرد کر دینا چاہیے۔ نجاشی بادشاہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ وزراء نے ایک دم ان کی ہاں میں ہاں ملا دی اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جو اس کے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں ان کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے اور ان کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور اپنے درباری سب کو جمع کیا۔ مہاجرین مسلمانوں سے حالات کی تحقیق کی کہ وہ کیا دین ہے جس کے لیے تم نے اپنی قوم کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، سابقہ دین کو چھوڑ دیا، اور میرے دین کو بھی تم نے قبول نہیں کیا ہوا ہے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امیر تھے، انہوں نے ایک زبردست خطبہ دیا جس سے عہد جاہلیت اور عہد اسلام میں فرق کو واضح کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ذکر کیا، اس کا نتیجہ بیان فرمایا، اور آج بھی دنیا کے سامنے اسلام کے تعارف کے لیے، ہر دعوت دینے والے کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ ایک مثال ہے اور اسے یاد ہونی چاہیے تقریر۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی کے دربار میں ان کی تقریر۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلام کا آغاز کیا: بادشاہ سلامت، ہم سب جاہل اور نادان تھے
بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتوں کو توڑ دیتے تھے، پڑوسیوں سے ہمارا برا سلوک تھا، ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اسی حالت میں ہم تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیغمبر بھیجا، جس کے نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، ہمارے ہی درمیان وہ بڑا ہوا۔ اس نے ہم کو اللہ کی طرف بلایا، ہم اس کو کہ ہم اللہ کو ایک مانیں اور اس کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن بتوں اور پتھروں کو پوجتے تھے اس کو بالکل ترک کر دیں۔ سچائی اور امانت داری اور صلہ رحمی اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک، اس باتوں کا اس نے ہمیں حکم دیا۔ خون ریزی اور حرام باتوں سے بچنے کا حکم دیا۔ تمام بے حیائی کے کام، باطل اور ناحق یتیم کا مال کھانے اور کسی پاک دامن پر تہمت لگانے سے ہم کو منع کیا، اور یہ حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ محض ان باتوں پر جو انہوں نے پیغمبر نے ہمیں دعوت دی، ہماری قوم نے اس نبی پر اور ہم پر طرح طرح کے ظلم کیے، مختلف تکلیفیں پہنچائی، اور ہمیں مجبور کیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت اختیار کریں، اور جن جرائم کو پہلے جائز سمجھتے تھے دوبارہ سے اس کو کرنے لگے۔ جب ان کا ظلم اور ستم اور جبر و تشدد حد سے بڑھ گیا اور ہماری زندگی تنگ ہو گئی اور ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بننے لگے یہ لوگ، تو ہم نے آپ کے شہر کی طرف پناہ لی اور ہم اپنے شہر کو چھوڑ کے یہاں چلے آئے، اور دوسروں لوگوں کے مقابلے میں آپ کو ترجیح دی اس امید پر کہ آپ کے پڑوس میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ تقریر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے واقع۔ نجاشی بادشاہ نے یہ پوری تقریر غور سے سنی، سکون کے ساتھ، اور کہا آپ کے پیغمبر کے پاس جو کلام کا آیا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے نجاشی رو پڑا، اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور اس کے دربار میں جو لوگ تھے وہ بھی، ان کے بھی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ نجاشی نے کہا بلا شبہ یہ کلام اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے ایک ہی نور کی کرنیں ہیں۔ پھر نجاشی نے قریش کے دونوں قاصدوں سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، خدا کی قسم میں ان کو تمہارے حوالے کرنے والا نہیں ہوں۔ اور اس طریقے سے مشرکین کے سفیروں کا سارا جو انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا وہ سب کا سب خاک میں مل گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دو ٹوک انداز سے اسلامی موقف اور اپنا نظریہ پیش کیا، اس کے بعد مسلمان مہاجرین وہیں حبشہ میں رہے، امن و امان سے زندگی گزارنے لگے۔ مسلمانوں نے بہت اچھے گھر اور اچھے پڑوس میں عزت میں جگہ پائی۔ اسلامی دعوت کے لیے ایک نیا میدان سازگار ہوا، جس کے نتیجے میں نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے اسلام قبول کیا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جو صحابہ گئے ہوئے تھے یہ کافی عرصہ وہاں پر رہے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یہ جو وہاں پر گئے تھے تو تقریباً 15 سال حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ حبشہ میں ان کے ساتھ رہے۔ یہ لوگ مکے سے گئے تھے اور پھر واپس مدینہ منورہ آئے۔ سن 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا اس موقع پر یہ سب کے سب وہاں سے واپس مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، حق کے لیے اپنے وطن کی، اپنے مال کی، اپنے عزیز و اقارب کی، ان چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ صحابہ کرام نے دی دین کے لیے بسا اوقات بڑی بڑی قربانیاں آ جاتی ہے، اور یہ اہل حق کی پہچان ہے کہ وہ دین کو مقدم رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہر قسم کی جو بھی قربانی آتی ہے اس قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔